السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کل معاشرے کے اندر بہت سارے دن ایسے آئے جا رہے ہیں جس کے اندر کچھ لوگ مدرس ڈے بنا رہے ہیں، کچھ فادرس ڈے بنا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک دن یہ بھی آ گیا ویلنٹائن ڈے۔ اس کی شروعات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اس میں جو مذہبی روایتیں ملتی ہیں عیسائیت کے اندر، اس میں 2-3 باتیں ملتی ہیں جن میں سے آپ کو بتاتا ہوں میں۔ ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ ان کے اندر ایک پادری تھا، اور پادریوں کے اندر، راہبوں کے اندر یہ والی بات مشہور ہے کہ وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، یعنی ان کے جو پادری ہوتے ہیں، ان کے جو مولوی ملا بن جاتے ہیں، وہ نکاح نہیں کرتے۔ تو ان کے اندر ایک جو راہب تھا، اس نے یہ پلان کیا کہ اپنی راہبہ سے نکاح کرنے کے لیے اس نے اپنی معشوقہ سے یہ کہا کہ 14 فروری کو ایک ایسا دن آتا ہے جس کے اندر ہم اگر کوئی ریلیشن شپ بنا لیں یا کوئی غلط کام کر لیں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور اس فریب کے اندر وہ معشوقہ اس میں پھنس گئی اور انہوں نے غلط کام کر لیا۔ اس غلط کام کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ بعد میں کچھ منچلے لوگ آئے، انہوں نے کیا کرا، اس کو سزا کے طور پر تو یاد نہیں کیا اس دن کو، بلکہ اس کو ویلنٹائن ڈے کے طور پر یاد کرنا شروع کر دیا، یعنی محبت کے طور پر اس کو سزا دی گئی۔ اس کو ایسے منچلے لوگوں نے کام کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ عیسائی جو بادشاہ تھا اس زمانے کے اندر جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ اس میں شرکت نہیں کرتے تھے، تو اس نے لوگوں سے وجہ دریافت کی، تو لوگوں نے کہا کہ اس میں جو لوگ شامل نہیں ہوتے اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ بیوی بچے ہیں، ان کا گھر بار، ان کی تجارت ہے، اس لیے وہ لوگ شامل نہیں ہوتے۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی انسان نکاح نہیں کرے گا۔ اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن۔ اس نے یہ کرا کہ اس نے 14 فروری کو اپنا ریلیشن بنایا، اس نے نکاح کر لیا۔ اس کی جب اس کو بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس بادشاہ نے اس کا قتل کروا دیا۔ تو لوگوں نے، بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو کیا کر دیا، منچلے کے طور پر اس کو یوم شہید، محبت ڈے، ویلنٹائن ڈے کے طور پر اس کو منانا شروع کر دیا، اس کو عید کے دن کے تہوار کر اس کو منانا شروع کر دیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب معاشرے کے اندر یہ برائیاں پھیلیں گی، جس کے اندر کیا آتا ہے، جو انسان جس کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حشر اس کے ساتھ ہی کرے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر کسی اور کے ساتھ ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں، جس غلط کام کے اندر پورا شہر سجا جا رہا ہے، جس غلط کام کے اندر پورا کیفے سجا جا رہا ہے، جس کے اندر اس کام کو شروع کرنے کے لیے بہت سارے ایسے گفٹ وغیرہ پیک کرا جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس چیز کو کیا کر رہے ہیں، رواج دے رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو اس کام کو روکنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے بچے اور بچیوں کو ایسے کام سے روکنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو ایک دن یہ بنا لیا کہ اس کو حیا ڈے منانے لگ شروع کر دیا، یعنی حیا ڈے۔ اب مطلب ایک آدمی تو غلط کام کے تو ابھار رہا ہے، اس کو تم اچھے کام کو تم استعمال کرو، یعنی حیا ڈے، یعنی ایک دن تم شرمندگی اختیار کرو گے، ایک دن تم شرم و حیا کا پاس لحاظ کرو گے، باقی دن کچھ نہیں، بلکہ ہمارے لیے ہر دن حیا ڈے ہونا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ مومنین سے آپ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور جو ان کی عورتیں وہ اپنے اوڑھنیوں کو اپنے سینوں تک ڈالے رکھیں۔ یہ اس لیے حکم دیا گیا کہ تاکہ ہر دن اس کے لیے کیا ہو، حیا کے طور پر استعمال ہو۔ اور حیا کیا ہے، ایمان کا اور اسلام کا بہت خاص حصہ ہے۔ ایک روایت کے اندر تھا کہ جس انسان کے پاس اگر حیا ہے تو وہ اس کے بعد اسلام بھی ہوگا، اور اسلام ہوگا تو حیا بھی ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز غائب ہو گئی تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ انسان ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ اس لیے ہم تمام انسان کو ایسے غلط کام سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔